السلام علیکم. اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں میاں شاہد ندیم. سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں. اس پر بھی فالو کر سکتے ہیں. عمران خان نے جیل بھرو تحریک کے حوالے سے اہم اعلان کر دیا. وزیر اعظم کی آنیاں جانیاں. نواز شریف کب وطن واپس لوٹیں گے؟ آج سب سے پہلے تو بات کریں کہ نواز شریف کب وطن واپس لوٹیں گے. تو ہمارے جو ذرائع ہیں انہوں نے ہمیں اس بات کا عندیہ دیا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ اس بات کی اشارہ دیا ہے کہ ابھی تک نواز شریف کا وطن واپسی کا کوئی پروگرام نہیں ہے. اور نواز شریف جو کچھ چاہ رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ خود بخود ان کا کیس جو ہے وہ ٹیک اپ کرے، سو موٹو لے اور کہے کہ وہ بے گناہ تھے. تو پہن یہ تو نہیں ہوتا نا یار. اور جو ہے وہ خود بخود تو جو ہے وہ نہیں عدلیہ کرے گی. آپ پٹیشن دائر کریں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ آ کر سرنڈر کریں گی. عدالت آپ کا کیس سنے گی. اگر آپ بے گناہ ہوں گے تو وہ آپ کو جو ہے جیسے مریم نواز بری ہوئی، جیسے باقی لوگ بری ہوئے، آپ کو بھی بری کر دیا جائے گا. لیکن اگر آپ اس ضد پر بیٹھے ہیں کہ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ پٹیشن بھی دائر نہ کرے، حکومت آپ کی اپنی ہے اب وفاق میں، اور عدلیہ خود سو موٹو لے، تو پھر تے لندن ہی ہے جے، لندن ہی رہو پھر تے. لیکن بہرحال ہمارے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ابھی تک ان کا کوئی ایسا پروگرام نہیں بنا، اور ان کے قریبی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا پروگرام یہی ہے کہ عدلیہ خود سو موٹو لے اور اس کے بعد جو ہے وہ وطن واپس آئے. اور وہ جو ملاقات کے چرچے تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی گارنٹی لی گئی، نہ ہی کوئی گارنٹی دی گئی. اور یہ سب باتیں جو ہیں وہ جنہوں پنجابی جیسے کہنے نا جھوٹو جھوٹ چتا لی، اور جھوٹو جھوٹ چتا لی نے. اب جو ہے وہ وزیر اعظم کی آنیاں جانیاں، تو وہ آنیاں جانیاں کیا ہے کہ جو ہے وہ ترکیہ یا جسے ہم عام فہم زبان میں ترکی کہتے ہیں، وہاں پر ایک انتہائی افسوسناک سانحہ ہوا. وہاں پر جو زلزلہ آیا اس سے بہت ساری انسانی جانوں کا نقصان ہوا، اس پر بہت دل دکھا ہوا ہے. لیکن جو میرے لیے بہرحال یہ حیرت کی بات تھی کہ وزیر اعظم نے وہاں پر جانے کا اعلان کر دیا ہے، اور ابھی تک خود شاید وہاں کے جو صدر ہیں وہ کہیں نہیں گئے. وہ وہاں پر بیٹھ کے چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں. لیکن ایسے وقت میں جب ہمارے اپنے ملک میں بہت سے سانحات ہو رہے ہیں، دہشت گردی کی لہر نے سر اٹھایا ہوا ہے، اور آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی تھی، اس کو جو ہے وہ ابھی غیر معینہ مدت کے لیے جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے. اب میرا یہ ذاتی خیال ہے، میری یہ ذاتی رائے ہے، اور جو ارباب اختیار ہیں ان کے لیے میں صرف یہی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اپنے ملک میں جب پرابلم ہے، پہلے بندہ اپنے گھر کی پرابلم سالو کرتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ وہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں اور ہمیں ان سے محبت بھی ہے، انہوں نے ہر موقع پر ہماری مدد بھی کی ہے. لیکن اس وقت ہم خود خاصی بڑی مشکل سے دوچار ہیں، اور ایسے میں ہم ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتے. کوئی پالیسی سامنے آنی چاہیے، کوئی پالیسی بننی چاہیے، جس کے بعد جو ہے وہ ہم اس پالیسی پر عمل درآمد کرائیں. ہاں یہ پالیسی بن جائے، اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے، آپ ضرور جائیں. لیکن آپ جو ہے وہ چلے گئے ہیں، آپ نے جا رہے ہیں، اور آپ نے فیصلہ کر لیا ہے. اے پی سی جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس آپ نے غیر معینہ مدت کے لیے مؤخر بھی کر دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک بل بھی آپ لانے کی سوچ رہے ہیں جو کہ اداروں پر تنقید کے حوالے سے ہے. اس میں سزائیں جو ہے وہ بڑھانے کا کہا جا رہا ہے. ویسے یہی بل جب عمران خان لا رہے تھے تب آپ نے اس پر بہت زیادہ تنقید کی تھی، اور آپ نے اس کو سول مارشل لا سے تشبیہ دی تھی. تو پائن انہوں سول مارشل لا بدل گئی ہے. لیکن بہرحال جو ہے وہ قوانین پہلے سے ہی موجود ہیں، صرف ان پر عمل درآمد کرانے کی ضرورت ہے. ایسے میں نیا قانون لانا، میں تو شاید اس کو نہیں سمجھتا کہ نیا قانون لانا چاہیے. اور باقی جو تجزیہ نگار ہیں، جو بڑے صحافی ہیں، ان کا بھی یہی خیال ہے، ان کی بھی یہی رائے ہے. لیکن جو ہے وہ بہرحال وہ کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور وہ کابینہ میں بھی سنا ہے اس بل کی کافی مخالفت ہوئی ہے.
اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ بل جو ہے وہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کی طرف سے اپروو ہوتا ہے، سفارشات کیا آتی ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا۔ پھر وزیر اعظم نے جو ہے وہ ترکیہ کے حوالے سے جو ہے وہ اکاؤنٹ بھی کھول دیا ہے، جس میں عوام سے احتیاط کی اپیل کی گئی ہے۔ ہمارا ملک ابھی خود جو ہے وہ بڑی مشکل میں ہے۔ کیا ابھی کچھ عرصہ پہلے پیچھے چلے جائیں، کچھ زیادہ دیر نہیں گزری، میکسیمم 1-1.5 ماہ ہو گیا ہوگا، 2 ماہ ہو گئے ہوں گے، جب جنیوا کانفرنس میں ہم لوگ خود جو ہے وہ لوگوں سے اپیل کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں پہ سیلاب زدگان جو ہے وہ بڑی بری حالت میں ہے، ہمارے ملک کی اکانومی بڑی بری حالت میں ہے، تو ہماری مدد کریں۔ تو اس وقت جو ہے وہ اگر ان کے لیے بھی جو ہے وہ کھولا جاتا تو یہ شاید زیادہ بہتر ہوتا۔ بہرحال جو ہے وہ ہمیں مدد کرنی چاہیے، لیکن جب ہمارے پاس خود پیسے ہوں گے تب مدد کریں گے۔ ابھی تو ہم جو ہے وہ $1 کے لیے مختلف ممالک میں بھی جا رہے ہیں۔ IMF ہمارے پہ جو ہے وہ کڑی سے کڑی جو ہے وہ شرائط رکھتا جا رہا ہے، اور وہ شرائط ہمیں ماننی بھی پڑیں گی، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ زر مبادلہ کے ذخائر جو ہے وہ $3 ارب کے رہ گئے ہیں، شاید $3.7 ارب کے ہیں یا 3 ارب کے ہیں، ایگزیکٹ مجھے فگر تھوڑی سی اس وقت بھول رہی ہے، لیکن اتنے سے ہی رہ گئے ہیں۔ اور جو ہے وہ انہوں نے کہا جناب آپ جون تک $16 ارب $20 کروڑ کریں گے، تو پائن کتوں کریں گے؟ آخر عوام کب تک قربانی دیتی رہے؟ اب قربانی دینے کی باری اشرافیہ کی ہے۔ اب اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملکی حالات ہیں ہمارے، آپ یہ دیکھ لیں کہ قیمتیں تو اوپر جا ہی رہی تھی، لیکن چیزیں ملنا بھی اب ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ پیٹرول جو ہے وہ اس کا بڑا شدید بحران آ رہا ہے، اور آج مختلف ٹی وی چینلز نے رپورٹ بھی کیا، اور میری اپنی یہ اطلاعات ہے کہ اب لاہور میں بھی مختلف پیٹرول پمپس جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں، وہاں پہ پیٹرول نہیں مل رہا، پیٹرول ہمیں نہیں مل رہا۔ آٹے کے متعلق بھی آج جو پاکستان فلاور ملز ایسوسی ایشن ہے اس نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہمارے لیے اس طرح جو نئی پابندیاں لگائی گئی ہیں، آٹا بیچنا بڑا مشکل ہے، تو مجھے تو آٹے کا بحران بھی جو ہے وہ شدید ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو جب ہماری اپنی اشیاء ضروریہ نہیں مل رہی، 1 ماہ سے گھی اور آئل جو ہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز پر نہیں مل رہا، تو یہ ساری چیزیں کیسے چلیں گی؟ پہلے جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب سے درخواست ہے کہ پائن اپنے ملک والے بھی توجہ دے لو، یہاں پر بھی لوگ بڑی بری حالت میں میزریبل کنڈیشن میں رہ رہے ہیں، اور خطے غربت سے نیچے رہنے والوں کا گراف بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ اب چلیں جی، عمران خان جو ہے وہ انہوں نے ایک بڑا اہم اعلان کر دیا ہے۔ تحریک کا اعلان تو انہوں نے پہلے کر دیا تھا، وہ آپ ٹی وی پر دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا ہے، لیکن اس پر جو ہے وہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی کہ جی پہلے جو ہے وہ خود لیڈر جائے جیل میں، خود تو وہ جاتے نہیں ہیں، اور جو ہے انہوں نے کارکنوں کو کہا ہے۔ اس حوالے سے عمران خان نے آج ایک اہم اعلان کیا ہے، وہ شاید ابھی آپ لوگوں تک نہ پہنچا ہو۔ وہ اعلان یہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں خود بھی گرفتاری دوں گا، اور 2 ہفتے کا ان کا کہنا ہے کہ ان کا جو ہے وہ ریسٹ رہ گیا ہے، ان کے زخم جو ہیں وہ 2 ہفتے میں مندمل ہو جائیں گے، بھر جائیں گے، اس کے بعد وہ میدان عمل میں ہوں گے، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ خود گرفتاری دیں گے۔ شبلی فراز نے بھی جو ہے وہ اناؤنس کیا، ان کا کہنا ہے کہ پہلے لیڈرشپ گرفتاری دے گی، پھر کارکنان دیں گے۔ اور اس حوالے سے جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی ٹی وی چینلز نے رپورٹ نہیں کیا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے قریبی ذرائع نے جو PTI کے ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے مجھے، جو سورسز ہیں میرے، کہ عمران خان نے آج قانونی ماہرین کا بھی اجلاس طلب کیا ہوا تھا، قانونی ماہرین کو طلب کیا ہوا تھا، ان کے ساتھ بڑی طویل نشست ہوئی ہے، اور یہ جیل بھرو تحریک کے حوالے سے جو ہے وہ تمام قانونی اور آئینی آپشنز پر غور کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمران خان نے یہ بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ خود بھی گرفتاری دیں گے، اور جو مریم اورنگزیب اور مریم نواز انہیں چیلنج کر رہی تھی، انہوں نے وہ چیلنج ایکسیپٹ کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر 90 روز کے اندر الیکشن نہیں ہوتے، جو کہ آئین میں لکھا ہے، آئین میں درج ہے، تو پھر اس کے بعد اگر ٹائم آگے بڑھایا جاتا ہے تو پھر جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو جائے گا، اور عمران خان گرفتاری دیں گے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ فہرستیں جو ہے وہ تیار ہونا شروع ہو چکی ہیں،
لسٹیں بن رہی ہیں، رضاکارانہ طور پر جو ہے وہ لوگ اپنے نام لکھا رہے ہیں جو کہ عمران خان اور دیگر پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ جیل میں جائیں گے۔ تو یہ آج ایک اہم چیز تھی جس پر آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا تھا، آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سب سے پہلے پاکستان۔